اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک حبشی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ کسی شخص کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا۔ وہ مفلس تھا۔ اس نے آ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے عرض کی، آپ نے گھوڑے کی قیمت پوچھ کر گھوڑا 400 روپے کے عوض خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑا دوسروں کے گھوڑوں کے ساتھ بہشتی چراگاہ میں چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ کہا کہ پہلے تو تیرے تھے، مگر اب ان کا مالک حسن بصری ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہو کر وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھی فسخ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا تم سے پہلے تمہارے خواب کی اطلاع مجھے دے چکا ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اگلی رات حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں عالی شان محل اور منظر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بی کو یعنی سودے کو منسوخ کر دے۔ چنانچہ آپ نے فوراً صبح سویرے ہی اس شخص کو بلا کر سودا منسوخ کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مست کو کیچڑ میں گزرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کہ سنبھل کر قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ مست نے کہا، تم ثابت قدم رہو اے خواجہ، اگر میں گر جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں، آخر مست ہوں، زیادہ سے زیادہ کیچڑ میں لتھڑا جاؤں گا نا۔ جبکہ اگر تم گر گئے اور ثابت قدم نہ رہے تو زمانے کا کیا حال ہوگا، یہ ذرا سوچو۔ اس لیے اے خواجہ تم سنبھل کر چلو۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص نے آپ کی چغلی کی ہے۔ آپ نے تحفہ کے طور پر اس شخص کے پاس کھجوریں بھیجیں اور عرض کیا کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کرائی ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر افسوس کہ میں اس نیکی کا عوض آپ کو نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک حبشی کو ایک عورت کے ہمراہ دیکھا جو سرائی میں سے کچھ پی رہا تھا۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن اس شخص سے تو بہت اچھا ہوں۔ اسی خیال میں تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آئی اور وہ غرق ہو گئی جس میں 7 آدمی سوار تھے۔ حبشی یہ دیکھتے ہی فوراً دریا میں کود پڑا اور 6 آدمی باہر نکال لایا۔ پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیا آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو؟ 6 کو میں نے غرق ہونے سے بچا لیا، باقی ماندہ 1 آدمی کو آپ بچائیے۔ امام المسلمین، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ آیا تم اندھے ہو یا کچھ دکھائی بھی دیتا ہے؟ یہ عورت میری ماں ہے اور سرائی میں شراب نہیں بلکہ پانی ہے۔ یہ سن کر آپ اس کے قدموں میں گر گئے، عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ جس طرح تم نے 6 آدمیوں کو غرق ہونے سے بچایا، اس طرح خود بینی کے دریا میں غرق ہونے سے مجھے بھی بچاؤ۔ یاد رکھنا، اس کے بعد کسی کو حقیر خیال نہ کرنا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ جس غار میں عبادت کیا کرتے تھے وہ اس قدر خوشبودار تھی، معطر تھی کہ جیسے غار کو مشک اور عنبر سے بھر دیا گیا ہو۔ جب لوگ آپ کی شکل و صورت اور مرتبہ مقام سے واقف ہو گئے تو آپ وہ غار جس میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کی اور فرمایا کہ یہ غار اس طرح خوشبودار تھی کہ اگر اس غار کو مشک اور عنبر سے بھر دیا جاتا تو پھر بھی اس قدر خوشبو اس میں نہ آتی جو ایک مرد مومن کے کچھ عرصہ قیام سے پیدا ہوئی۔ اولیاء رہس قدرت ازالہ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کو یہ طاقت حاصل ہے کہ کمان سے پھینکے ہوئے تیر کو واپس کر لیتے ہیں۔ ایک مشت مٹی کیمیا بن جائے گی، کسی کامل کے آستانے کی گدائی تو کر کے دیکھ۔ ناظرین،
یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔